مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، دنیا بھی بنائی، اور ہمیں بار بار یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، لگتے ہو ایسے جیسے مر کے ختم، لیکن حقیقت میں ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے محض یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس دعوے پر دلائل قائم کیے، اور دلائل قرآن و سنت میں بیان تو کیے، لیکن عقلی دلائل قائم کیے اس پر، وہ دلائل جن کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کر سکتا، جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگے، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہو۔ اس بارے میں لوگوں کے مختلف مذہبوں کے بہت سارے مختلف نظریات تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح پھر بھٹکتی رہتی ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ روح بھی مر جاتی ہے، بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم۔ کچھ کہتے تھے کہ ایک جنم سے ہم دوسرے جنم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، کسی کے دعوے کا، تو آپ یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو آپس میں ہی متفق نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کیا ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ مثلاً جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تو آپس میں ہی کسی بات میں متفق بولو نہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ پھر جو آسمانی مذہبوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ خود آپس میں لڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تک یہودی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ تک، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، مگر یہود و نصارہ دونوں مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں پہلے آپس میں تو متفق ہو جاؤ۔ تو یہ آپس کا اختلاف اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب یہ آپس میں ہی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں تو ہمیں کیوں گائیڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سب غلط ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب غلط ہیں، لہٰذا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ گویا کہ یہ بحث بنیاد سے ہی غلط ہے کہ خدا ہے، رسول ہے، آخرت ہے، یہ سب کچھ سائنس ہے، بس سب کچھ کیا ہے؟ سائنسدان جو کہہ رہے ہیں وہ تو پروف دیتے ہیں اس کا۔ سائنسدانوں نے اگر بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مل کے پانی بنتا ہے، تو سائنسدان یہ دعویٰ کرنے پر ان کو شرم سے پانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ لیبارٹری میں دکھا دیں گے آپ کو جا کے، بھائی دیکھو یہ آکسیجن ہے، یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے، وہ پروف کر سکتے ہیں اس کو۔ حالانکہ وہ بھی غیب میں ہے نا، ہمیں کیا پتا ہائیڈروجن کیا اور آکسیجن کیا؟ غیب کی خبر ہے نا، سائنسدانوں نے دی، ہم ایمان لے آئے۔ کیوں؟ سائنسدان جو بات کرتے ہیں وہ دلیل سے بول لو بھائی، ثابت کرتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اور مذہبی لوگ جو بات کرتے ہیں
وہ آپس میں ہی متفق نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو آپس میں اختلاف ہوتا. جیسے پانی کے بارے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کچھ اور فارمولہ ہے اس کا, ہے بھائی. کوئی جاپان کا الگ مسلک ہو, جاپان میں جو ہری پگڑی والے سائنسدان ہیں وہ کچھ اور کہتے ہوں, نیلی پگڑی والے بولو نا کچھ اور کہتے ہوں, گلابی والے کچھ اور کہتے ہوں. تو سائنسی تحقیقات وہ طے شدہ ہوتی ہیں. تھیوریز میں تو اختلاف ہوتا ہے, جو سائنس کی تھیوریز ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. وہ تو خود سائنسدان مانتے ہیں کہ بھئی تھیوری ہے, اس میں رائے قائم کی جا سکتی ہے, لیکن جو طے شدہ باتیں ہیں ان میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. جبکہ مذہبی لوگ جن باتوں کو طے شدہ مانتے ہیں ان میں آپس میں لڑتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, طے شدہ حقیقت ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. یہودی کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو نہیں ہے. ارے بھائی تم دونوں ایک چیز کو ریسرچ مانتے ہو, تھیوری نہیں مانتے, اور پھر آپس میں کیا کرتے ہو, اختلاف. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے ہی نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں. کچھ حقائق طے شدہ ہوتے ہیں, مانے نہیں جاتے. دیکھو علماء بیان کرتے ہیں پہلے فلسفہ بہت پڑھایا جاتا تھا, اب وہ یونیورسٹیوں سے جو اس طرز کا فلسفہ ہے شاید پڑھایا جاتا ہو, لیکن ہمیں کوئی ایسا فلسفی ملتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے کوئی ہر جگہ جا کے ریسرچ بھی نہیں کی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس دلائل جو ہے نا, دلائل, یہ جو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اور اسلام دشمن لوگ کہتے ہیں یہ تو آسمانی مذاہب کا آپس میں اختلاف ہے, پہلے یہ تو کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں. بھائی جمع اس لیے نہیں ہوتے کہ جن دلائل کے نتیجے کو ماننے میں لوگوں کا مفاد ہوتا ہے ان دلائل پر کبھی بھی لوگ جمع, اس کے نتائج پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. یہ تو دنیا میں اس کا تجربہ ہے. تبھی تو قیامت تک خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور ایسے لوگوں سے ہم ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اختلاف کر رہے ہو نا. اگر کوئی انسان کے علاوہ تیسری مخلوق آ جائے اور اس کے ذمے یہ لگایا جائے کہ انسانوں کے آپس میں جو نظریاتی اختلاف ہیں اس میں بتاؤ کون, اس میں بتاؤ صحیح کون ہے, تو کہیں میں کیسے فیصلہ کروں, یہ تو سب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ملحد لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ سرے سے خدا ہے ہی نہیں, تو لہذا ان کی بات بھی میں نہیں مانوں گا کیونکہ دوسرے ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں. تو اختلافات میں لڑنے والوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ یہ لڑ رہے ہیں لہذا سب غلط ہیں, بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں کس کی لڑائی برحق ہے اور کس کی لڑائی باطل پر ہے. اسی سے یہ بھی نکل آیا کہ یہ جو فرقے اسلام میں بنے ہوئے ہیں آپس میں, بعض غیر مسلموں سے ہماری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں یار تمہارے سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مگر پھر آپس میں مسلمانوں کا پتہ نہیں چلتا کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تم تو آپس میں متحد نہیں ہو تو ہمیں کیا تبلیغ کرو گے. اس کا بھی یہی جواب ہے, بھائی جو بھی قرآن و سنت مانتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک دل و جان سے مانتا ہو. بہت سے لیبل لگا رہے ہوں گے, مانیں گے نہیں. تو جہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کون سا مذہب درست ہے, وہیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں ان مذہب میں جو مختلف فرقے ہیں ان میں کون سا فرقہ درست ہے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کیسے پہچانے اتنے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کچھ دن علماء کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, ان کے طور طریقے دیکھیں, 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. کیلکولیشن اگر مختلف ہے تو ذرا کالو کا لیٹر استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 356 کو 847 سے ضرب دینے سے جواب کیا آتا ہے. لیکن آپ کالو کا لیٹر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اور آپ وہ وسائل اور ذرائع ہی استعمال نہیں کر رہے جو درست نتیجے پہنچنے کے لیے ضروری ہیں, تو پھر یہ کالو کے لیٹر کا بھی فالٹ نہیں ہے, یہ جو نتیجہ بیان کر رہا ہے اس کا بھی فالٹ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا فالٹ ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو اللہ نے ہمیں میرے بھائی 2 اور 2 4 کی طرح قرآن میں بتایا ہے، اور براہین قاطعہ واضح دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس نجات کا راستہ اس کے علاوہ ہے نہیں، اور اسلام نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ موت کے بعد تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی، قبر کا عذاب ہے۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ الگ جہاں ہے، وہ مادی دنیا نہیں ہے۔